بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. صدق الله العظيم. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. اور کافر لوگ منکر لوگ گمان نہ کریں کہ وہ نکل بھاگ جائیں گے. انہم لا یعجزون، وہ لوگ عاجز نہیں کر سکتے ہیں. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور تیاری کرو ان کافروں سے لڑنے کے لیے اپنی استطاعت کے بقدر طاقت سے اور گھوڑوں کے پالنے سے. ترہبون بھی، تاکہ ان کے یہ دھاک ہو عدو اللہ وعدوکم، جو اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن. وآخرین من دونہم، اور اس کے علاوہ بھی. لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، تم ان دشمنوں کو تم نہیں جانتے ہو، اللہ جانتا ہے. وما تنفقوا من شيء في سبيل الله، اور جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تم کو پورا پورا اس کا بدلہ دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ، اور اگر وہ صلح کے لیے اپنے پہلو کو جھکا دیں تو جھک جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. پیاری ماں بہنوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سبھی کو قرآن کریم کی اس بابرکت مجلس میں آنے کی توفیق مرحمت فرمائی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آخرت کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، دنیا کے لیے خیر فلاح صلاح ہدایت کا ذریعہ بنائے. گزشتہ مجلس میں چند آیت مبارکہ پر روشنی ڈالی گئی تھی، جس کا حاصل یہ تھا کہ دشمن ہزاروں تدبیریں بنا لے اسلام اور اسلام والوں کے خلاف، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ دین اللہ کا بنایا ہوا ہے اور ایمان حق اور سچا ہے اور اس کی حفاظت اللہ کرتا ہے اور وہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے.
دوسری بات یہ بتائی گئی تھی کہ شیطان ہمیشہ گناہوں کو بہت ہی خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کبھی اس کو اچھا سمجھ کر کے قبول کر لیتا ہے اور اپنی آخرت اور نیکیوں کو خراب کر لیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ شیطان سے چوکنا رہنا چاہیے، جیسا کہ مکہ والوں کے ساتھ اس نے دھوکہ دیا اور ان کو اچھی اور خوبصورت زندگی دکھا کر کے ان کو جنگ کے حالات میں لا کر کے کھڑا کر دیا۔ تو ہمیشہ گناہ مزین کر کے شیطان پیش کرتا ہے، اس سے بچتے رہنا چاہیے۔ اس وقت جو آیت کریمہ پڑھا ہوں، تلاوت کیا ہوں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم جیسے کمزوروں کے لیے حوصلہ اور ہمت افزائی کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ہمیشہ تم چاق و چوبند اور تیاری کے ساتھ رہا کرو۔ اور سب سے پہلے اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ دنیا میں کافر و منکر لوگ یہ بالکل گمان نہیں کریں کہ وہ اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے، چاہے ان کے پاس دنیاوی ساز و سامان، دنیاوی طاقت، افراد اور مال و دولت کی کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے ہیں اور اللہ کو وہ عاجز بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا گمان رکھتا ہے تو وہ گمراہی میں ہے، بھٹکا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کتنی ایسی مثالیں اور کتنے ایسے لوگوں کی زندگی کے حالات قرآن کریم کے ذریعے سے ہم سب تک کے پہنچا دیا کہ اس دنیا میں ایک سے ایک کھلاڑی، ایک سے ایک طاقتور، ایک سے ایک چالاکی اور چال باز لوگ آئے اور وہ اللہ سے بچنا چاہیں، اس کے لیے ہزاروں تدبیر اختیار کر لیے، لیکن اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے وہ نہیں بچ سکے۔ نہ فرعون بچا، نہ نمرود بچا، نہ قارون بچا، نہ حامان بچا، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بڑے بڑے فرعونی، ابو جہل، عتبہ بن شیبہ، ابو لہب جیسے لوگ جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے تھے، اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکے۔ آج بھی دنیا میں ہزاروں مثالیں ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں، ہم اور آپ اس سے عبرت نہیں لیتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی غفلت میں ہم بھی انہی کی روش میں چل پڑتے ہیں۔ اس لیے اللہ صاف صاف فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا، کہ کافر منکر لوگ سبقت نہیں کر سکتے، بھاگ نہیں سکتے ہیں، اور یہ گمان کر کے نہ رہے کہ ہم بچ جائیں گے، بھاگ جائیں گے، اللہ کی پکڑ سے اور اللہ کو معاجز کر دیں گے۔ قرآن کریم کی ایک بڑی مشہور و معروف سورت سورہ رحمان ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے دو قوموں سے یعنی دو مخلوق سے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی چیلنج اور صاف صاف کہا ہے، اور وہ دو قوم ایک انسان اور ایک جنات جو مکلف قوم کہلاتی۔ اللہ تعالیٰ فرمایا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اے انسانوں کی جماعت، اے انسانوں کی جماعت، اے جناتوں کی جماعت، یا معشر الجن والانس، دونوں سے اللہ کہا اگر تم میری پکڑ سے بھاگنا چاہو اور مشرق و مغرب کے کنارے تک پہنچ جاؤ اور نکلنا چاہو، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، یا آسمان اور زمین سے کہیں راستہ ڈھونڈ کر کے بھی نکلنا چاہو، بھاگنا چاہو، ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں بھاگ سکتے ہو اس لیے کہ اللہ کی بنائی ہوئی ساری کائنات، ساری زمین، سارا آسمان ہے، مشرق و مغرب اللہ کے قبضے میں ہے، کہیں نہیں بھاگ سکتے، لا تنفذوا، نہیں بھاگ سکتے۔ اللہ بڑی طاقت والا ہے، قوت والا ہے، قدرت والا ہے۔ تو میری ماں بہنوں، چاہے نافرمانی کر کے ایک مسلمان اللہ کی پکڑ سے بچنا چاہے اور چال بازیاں کرے، تدبیریں کرے، وہ شکلیں اختیار کرے کہ ہم پکڑ سے بچ جائیں گے، نہیں، اللہ جب چاہے گا تو پکڑ کر کے اللہ سزا دے سکتا ہے اور وہ دینے پر قادر ہے۔ لہذا کوئی آدمی، چاہے وہ کافر ہو، مشرک ہو، چاہے وہ مسلمان ہو یا کوئی بھی ہو، اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے ہیں، کوئی بھی اللہ کو مجبور نہیں کر سکتے۔
اس کی خفیہ تدبیر، اس کی خفیہ طاقت اللہ رب العالمین کی بے مثال ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کی پکڑ سے ڈرتے رہنا چاہیے، ہمیشہ اللہ کی پکڑ سے پناہ اللہ ہی سے مانگنا چاہیے، اور اپنی زندگی کو بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی نیک بخت بنانا چاہیے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو خاص طور سے اس طرف توجہ دلائی، اور یہ یاد رکھیے کہ اسلام ایک زندہ دین اور مذہب ہے۔ اس کے ماننے والے بھی زندہ دل اور حوصلہ اور بہادر لوگ کہلاتے ہیں۔ اسلام کبھی بزدلی کی تعلیم نہیں دیتا۔ ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ السلام اپنی امت کو بزدل نہیں بنایا، اپنے صحابہ کو اس وقت بھی بزدلی کی تعلیم نہیں دیا، اور کبھی بھی اس طرف توجہ نہیں دیا، اور نہ اس کی طرف حکم کیا کہ تم ہمیشہ آخرت کی فکر کرتے کرتے تم کمزور بن جاؤ اور دنیا کے حالات سے بے خبر ہو جاؤ، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی محنت و مشقت کی عادی بنائی، اور ہمیشہ ایک شان اور اپنے اندر بہادری اور طاقت کی ایک مثال اسی لیے لوگ پیش کرتے رہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو، ہم سب کو بزدل اور بزدلی کی تعلیم نہیں دیا، بلکہ وقت اور حالات پر کبھی کبھی تو ایسی شکلیں اور ایسے حالات کرنے کا حکم دیا جو عام طور پر میں وہ جائز بھی نہیں اور اچھا بھی نہیں، لیکن بزدلی سے نکلنے کے لیے، دوسروں کے سامنے اپنے حوصلہ اور بہادری کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کبھی ایسی چیز کو، جس چیز کو لوگ پسند نہیں کرتے اور خود اللہ بھی پسند نہیں کرتا، لیکن کرنے کا حکم دیا۔ یہ اس وقت میں جب وہ دشمن کبھی ہم کو کمزور سمجھے، جب ہم کو بزدل سمجھے، جب ہم کو بہت ہی گھٹیا سمجھے، تو ایسے موقع پر اللہ رب العالمین نے تکبر کرنے کا بھی حکم دیا، ایسے موقع پر ذرا چال ڈھنگ رنگ کو بدلنے کا بھی حکم دیا ہے۔ مثال اس کی موجود ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین مدینہ طیبہ سے دوبارہ جب مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے تھے اور بیت اللہ شریف کے جب طواف کر رہے تھے، تو صحابہ کا انداز بڑا عاجزانہ تھا، شریفانہ تھا، تواضع کے ساتھ جھک کر کے کر رہے تھے، سب کی گردنیں اور نگاہیں نیچی تھیں، اور بازو بالکل جو اس قدر عاجزی کے ساتھ ملے ہوئے تھے، بہت ہی عاجزی، قدم کے اندر میں بہت ہی سنجیدگی تھی، ذرا بھی کسی طرح سے اکڑ مکڑ کی کیفیت نہیں تھی۔ اس کے برخلاف کفار و مشرکین مکہ والے اس وقت بھی طواف کرتے تھے، لیکن ان کے چال ڈھنگ میں اکڑ۔ لہذا جب صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اپنے پیارے نبی کے ساتھ طواف کر رہے تھے، تو یہ مکہ کے کافر لوگ دیکھ کر کے کہنے لگے، دیکھو جب یہ مکہ میں تھا پہلے تو کتنا طاقتور سمجھا جاتا تھا، کس قدر ان کی صحت اچھی تھی اور کس قدر یہ لوگ بہادر معلوم ہوتے تھے، لیکن جب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قبول کیا، مدینہ چلے گئے ہجرت کر کے، اور اب آئے ہیں تو دیکھو کمزور کتنے نظر آ رہے ہیں، چلنے کی بھی ان میں طاقت نہیں ہے، یہ بہت ہی گرے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات جب سنی ہے اور ان کی اس کیفیت کو جب دیکھا، تو حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا کہ جا کر کے کہہ دو میرے نبی سے کہ اپنے ساتھیوں کو طواف کرتے وقت ذرا اکڑنے کا اور بازو نکال کر کے چلنے کا حکم کر دے، مجھے یہی ادا اس وقت ان کی پسند ہے۔ لہذا طواف کرتے وقت میں یہ حکم ہے کہ کچھ چکروں میں اپنی احرام کی چادر کو بازو سے نکال کر کے ذرا اکڑ کر کے اور ہل ڈول کر کے چلنا پڑتا ہے۔ حالانکہ اکڑ کر کے چلنا، بازو نکال کر کے چلنا عام حالات میں یہ جائز نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے وہاں اس لیے حکم دیا تاکہ یہ کفار و مشرکین جو بزدل صحابہ کو سمجھ رہے ہیں، ان کے دل و دماغ سے یہ بات نکل جائے۔ تو میری ماں بہنوں، ہم جس اسلام کی پیروی کرتے ہیں، جس اسلام کو ہم نے قبول کیا ہے اور جس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں اور سنتوں پر ہم سب عمل کرنے کے پابند ہیں، وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بزدلی کی تعلیم نہیں دی ہے۔ کبھی بھی آپ نے اس کی طرف اپنے صحابہ کو نہیں لا کر کے کھڑا کیا، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ ہمیشہ زیادہ ہنسو نہیں، لیکن کبھی کبھی ہنسا بھی کرو۔
کبھی کبھی تم آخرت سے تھوڑی سے اپنے ذہنوں کو اور ان کے حالات سے جو تمہارے اندر میں رونے کی غم کی کیفیت ہو اس سے نکل کر کے اپنی معاشرتی زندگی میں اپنے دوستوں ہم نشینوں کے ساتھ ہنسی مذاق تفریح بھی تھوڑی کر لیا کرو، تاکہ تیرے اندر میں حوصلہ پیدا ہو، ایک دوسرے کو دل کی بات سنا کر کے غم کو نکال لیا کرو۔ ہمیشہ یکساں آخرت کی فکر میں رہ کر کے غم زدہ مت بن جاؤ۔ تو میرے ماں بہنوں، اسلام ایک بہادری کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود فرما دیا کہ تمہارے لیے ضروری ہے کہ اپنے دشمنوں کے دلوں میں رعب و دبدبہ بیٹھانے کے لیے ہمیشہ ذرا چست چالاکی اختیار کرو، ہمیشہ اپنے اندر میں تیاری کی کیفیت پیدا کرو، بزدلی بن کر کے زندگی مت گزارو، ورنہ اگر ایسا رہا ہمیشہ تو پھر یاد رکھو کہ دشمن اسلام تم کو ہمیشہ اپنے پاؤں کے تلے رونتے رہیں گے اور تجھے ذلیل اور رسوا کرتے رہیں گے۔ جیسا کہ آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج مسلمانوں کے حالات بڑے عجیب و غریب ہیں، لوگ بزدلی کے شکار ہو چکے ہیں، ان کے اندر میں حرارت و کیفیت کی کوئی روشنی نظر نہیں آتی ہے۔ جوان نوجوان بچے اس وقت بوڑھوں کی طرح نظر آتے ہیں، مرد ہو یا عورت ہو اس کے اندر میں بزدلی کی کیفیت ہے، ڈر اور خوف اور دہشت میں جی رہے ہیں ہم لوگ۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اندر میں وہ جو تعلیمات کے ذریعے سے جو ایک رعب و دبدبہ کی کیفیت دی گئی تھی اس کو ہم لوگوں نے چھوڑ کر کے غیر ضروری طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، جس کی وجہ سے آج یہ حالات بنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم لوگ تیاری کیا کرو۔ کیا تیاری کیا ہے؟ مَّا اسْتَطَعْتُم، اپنی طاقت کے مطابق حسب سہولت جتنا ممکن ہو سکے تیاری کیا کرو۔ کس لیے؟ اپنے دشمنوں کی دشمنی سے بچنے کے لیے، اللہ کے دشمنوں سے بچنے کے لیے، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے تیاری کرو۔ تیاری کس چیز سے؟ من قوہ، قوت کے مطلب یہ ہے کہ اپنے اندر میں طاقت رکھو، اپنے اندر میں حوصلہ رکھو۔ اس طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے تجھے اچھی غذائیں کھانے کی ضرورت ہو، کھاؤ پیو، اور ایسی غذاؤں سے، ایسے کھانے پینے سے جس سے تمہارے اندر طاقت ختم ہو جائے، قوت سلب ہو جائے، بزدلی کی کیفیت آ جائے اور تمہارے حوصلے اس سے پست ہو جائے، بیماریاں آ جائیں، ایسی چیزوں سے تم پرہیز کیا کرو اور اپنی جسمانی قوت کو مضبوط کیا کرو۔ چاہے تم کو چل پھر کر کے ورزش کرنا پڑے، تم کو چل پھر کر کے اپنے اندر میں دوڑ بھاگ کر کے ہمت اور پھرتی پیدا کرنا پڑے، تو اپنی طاقت اور قوت کو ہمیشہ برقرار رکھو۔ علماء مفسرین لکھتے ہیں ہر وہ چیز جس سے صحت خراب ہو جاتی ہو اور جس سے انسان کی جسمانی طاقت بگڑ جاتی ہو اور کمزور ہو جاتا ہو، ایسی چیزوں کے کھانے پینے سے پرہیز کرنا چاہیے، یہی اللہ کو پسند ہے۔ اسی لیے آپ حالات میں علماء کرام فرماتے ہیں وہ کھانا پینا جس سے صحت خراب ہوتی ہو بچنا چاہیے۔ بیڑی ہے، سگریٹ ہے، شراب ہے، یہ ساری چیزیں تو صحت کو بگاڑنے والی چیزیں ہیں۔ اسی طرح سے ایسے کھان پان جس سے انسان کے اندر میں کمزوری، بزدلی، جیسا کہ نشہ کرنا، نشے کی دوا لینا، نشے کی کیفیت میں رہنا، ہمیشہ ایسی چیزوں کو کھانا جو ہماری صحت کے لیے مضر ہو، جان بوجھ کر کے اس کا استعمال کرنا جس سے قوت خراب ہو جائے، طاقت چلی جائے، قرآن کریم کی آیت کریمہ کی روشنی میں علماء کرام منع فرماتے ہیں۔ اللہ اس کو پسند نہیں کرتا، اس لیے اپنی جسمانی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے اچھی غذائیں کھانی چاہیے اور ان غذاؤں سے، ان کھانے پینے کی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، چلنا پھرنا چاہیے، بھاگ دوڑ بھی کرنا چاہیے، ورزش کرنا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام عصر کی نماز کے بعد مسجد نبوی کی صحن جہاں آج چھتریاں اندر میں لگی ہوئی ہے اس کو رحاب کہا جاتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز سے فارغ ہو کر کے آپ تشریف فرما ہوتے تھے اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو گھوڑے پر دوڑنے اور گھوڑ سواری کرنے اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے آپ حکم کرتے تھے،
اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین پھر گھوڑ سواری کرتے تھے، دوڑتے تھے، کبھی گرتے تھے، تاکہ دشمنوں سے اگر مقابلہ کرنا پڑے میدانی جنگ میں تو اس کی رہن سہن یہاں ہو جائے، مشق ہو جائے۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کبھی مدینہ طیبہ کی بچے آتے تھے اور آپ ان کو حکم فرماتے تھے شفقت و محبت سے کہ تم دوڑ لگاؤ اور میں دیکھنا چاہتا ہوں تو ان میں سے کون آگے بڑھتا ہے۔ لہذا بچے دوڑتے تھے، بھاگتے تھے، اور پھر کوئی آگے ہو جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کھجور انعام کے طور پر میں دیا کرتے تھے اور حوصلہ بڑھاتے تھے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات میں اور آپ کی عمل میں داخل ہے۔ لہذا صحابہ کرام مستقل اس کام کو کیا کرتے تھے، تیر اندازی کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مشق کرایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے عورتوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے تھے کہ گھر کا کام خود اپنے ہاتھوں سے کیا کرے تاکہ اس کے اندر میں حوصلہ کرنے کی طاقت اور جسم کے اندر میں ایک قوت پیدا ہو، بزدلی نہ ہو، سستی نہ ہو۔ اس لیے مدینہ طیبہ کی عورتیں اسی طرح سے گھریلو کام اور دوسرے بہت سارے ایسے کاموں کو انجام دیا کرتے، وہ یوں ہی بیٹھنے اور وقت گزارنے کے لیے وقت کو برباد نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے ہاتھوں سے کئی بھی مشقت کے کام کرتے تھے جس سے اس کے اندر میں طاقت و قوت اور حوصلہ، تاکہ کبھی دشمن سے کبھی سابقہ پڑے تو ان کی عزت و آبرو خود وہ اپنی حفاظت کے لیے تیار رہے۔ اور اس کے علاوہ مدینہ طیبہ کی عورتیں کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سے بچنے کے لیے اور جنگی چیزوں کو بنانے کے لیے آپ کو تعلیم دیا کرتے تھے تاکہ ان کے اندر میں بھی حوصلہ ہو، ان کے اندر میں بھی قوت کی کیفیت پیدا ہو۔ لہذا مدینہ طیبہ کی عورتیں جب کبھی جنگ کی حالات تو آپ وہ اس وقت کے لوگ اور خواتین پیش کیا کرتی تھی، یا رسول اللہ میں یہ کپڑا بن کر کے رکھی ہوں، یہ دھاگا جوڑ کر کے رکھی ہوں، یہ فلاں جنگی سامان ہے جو بنا کر کے رکھی ہوں، اللہ کے رسول اس کو لے جائیے اور اس کو شامل کر لیجیے، اس سے جنگ کی حالات میں کسی مجاہد کے لیے کام آ جائیں گے۔ یہ کپڑے سلے ہوئے میرے ہاتھ سے ہیں، یہ دھاگے رسیاں بنائی ہوئی میرے ہاتھ سے ہے، میں نے اس کو خود تیار کی ہے، اے اللہ کے رسول یہ ایک پوشاک ہے، اس کو لے جائیے تاکہ کسی مجاہد کے کام آ جائے۔ یہ ساری چیزیں اور ان چیزوں کا اختیار کرنے سے ان کے دل و دماغ میں دشمنوں سے تعاقب، دشمنوں کا تعاقب اور دشمنوں سے لڑنے اور دشمنوں کے حملہ آوری سے بچنے کے لیے ان کے اندر میں ایک حوصلہ ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا مَسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنی طاقت بنانے کے لیے تم محنت کرو، بھاگ دوڑ کیا کرو۔ خاص کر کے مردوں اور جوانوں کے لیے حکم بہت لازم ہے۔ آج بڑی عجیب و غریب ہے، ہمارے گھر کے نوجوان سونے والے بن گئے، ان کو اٹھانا اور بیدار کرنے والا نہیں ہے، پورا گھر گھرانہ زندہ مردوں کی طرح سوتے ہوئے فجر میں نظر آتے ہیں۔ کیا جوان، کیا بوڑھا، کیا عورت، کیا مرد، سب کی حالات ایسی ہے، ماں بہنوں کی تو حالات ایسی، اللہ اکبر، وہ تو اتنے عیش پرست بنتے چلے جا رہے ہیں، اتنی سہولیات کے باوجود بھی ان سے اپنے ہاتھوں سے جھاڑو دینا ان کے لیے آج مشکل نظر آ رہا ہے، اپنا کپڑا خود دھونا ان کے لیے مشکل نظر آ رہا ہے، اپنے کھائے ہوئے برتن جھوٹے کو اپنے ہاتھ سے صاف کرنا وہ اپنے آپ کو عیب دار سمجھتی ہیں، اور وہ سمجھتی ہیں کہ نہیں، بغیر نوکر کر کے یہ کام ہم کریں گے تو میری شان کے خلاف ہے۔ کیا آج کی مسلمان عورتوں کی مقام کے فاطمہ الزہرا سے بھی زیادہ؟ کیا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بھی زیادہ؟ لہذا میری ماں بہنوں، اپنے اندر میں ایک حوصلہ رکھیے کہ اگر خدا نخواستہ ہمارے پاس اگر دشمن اسلام کسی تدبیر اور چالاکی سے آ جائے ہم اپنے آپ کو خود بچا سکیں، اور اپنے اندر میں ایسے حوصلے پیدا رکھیے اور کام رکھیے، گھر میں ایسے انتظامات رکھیے، اپنے گھر میں اتنی چالاکی اور تدبیروں کے ساتھ زندگی گزاریے کہ کبھی بھی دشمن کی نگاہیں آپ کی طرف اٹھ نہ سکے۔ اور اپنے جوان بیٹوں کو اٹھائیے فجر میں، ان کو بزدل مت بنا دیجیے سلا کر کے، بلکہ ان کو تاکید کیجیے، ان کے حق میں دعائیں کیا کیجیے، وہ مسجد میں آتے جاتے رہیں گے، وہ اسی طرح صبح کے وقت میں مسجد سے نکل کر کے ذرا چہل قدمی کریں گے، کراٹے سیکھیں، وہ نکل کر کے
کوئی تدبیر کرے وہ، تاکہ آج حالات جس طرح سے مشکل ترین ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، ان کے ساتھ میں اس طرح کی دفاعی طاقت ہو، ان کے غلط غذائیں، کھانے پینے، غیر غلط صحبتوں سے آپ ایک ماں ہونے کی حیثیت سے، ایک بہن ہونے کی حیثیت سے، ایک خالہ پھوپھی ہونے کی حیثیت سے آپ اپنے جوانوں کی تربیت کر سکتی ہیں۔ اگر آپ یہ فرض نہیں نبھائیں گی تو یاد رکھیے کل قیامت کے دن وہ ماں بہنیں جو اپنے بچوں کو جنگ کے حالات میں شہید کروائی تھی صرف ایمان اور اسلام کے لیے، کل آپ سے وہ سوال کر سکتی ہے۔ حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ ایک عورت تو ہے، مدینہ طیبہ میں رہتی ہیں، 4 جوان بیٹوں کو جنگ قادسیہ میں لے کر کے پہنچتی ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہتی ہے، امیر المومنین میرے 4 بیٹے ہیں، میں نے ان کو دودھ اسی نیت سے پلائی ہے کہ اگر کبھی اسلام پر کوئی حملہ کرنے والا اور اسلام کے دشمن کبھی اسلام کو مٹانے کی تدبیر کریں گے تو سب سے پہلے اپنے بیٹوں کو میں پیش کروں گی۔ اس لیے آج یہ موقع ہے، لہذا ہم کو اجازت دے دیجئے کہ ہم اپنے 4 بیٹوں کو لے کر کے جنگ قادسیہ کی اس میدان جنگ کی حالات میں ہم لے کر کے پہنچیں۔ اللہ اکبر، کیا حوصلہ تھا! وہ حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ بھی تو ایک ماں تھی، ان کے بھی بیٹے تھے، ان کی بھی زندگی دنیا کی بہت ساری تقاضوں کے ساتھ گزر رہی تھی، لے کر کے پہنچتی ہے اور ایک بیٹے کو رات میں تعلیم دیتی ہے، بیٹھا کر کے سمجھاتی ہے، دیکھو بیٹا کھلائی ہوں پلائی ہوں، تیری پرورش کی ہوں، آج نبی کے دین پر آنچ آنے والی، لہذا تمہارے اندر بہادری ہونی چاہیے، اور خبردار تم میدان جنگ میں جب اتر جاؤ تو پیٹھ پھیر کر کے ہرگز نہیں بھاگ کر کے آنا، بلکہ ہم تم کو آج شہید دیکھنا چاہتی ہوں، نہ کہ پیٹھ پھیر کر کے بزدلوں کی طرح بھاگنے والا اپنے بیٹے کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ اللہ اکبر، باری باری 4 اسی طرح سے شہید ہو گئے اور جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کی کامیابی ہوئی، اور جب 4 لاشیں ان کے سامنے تھی اپنے جوان بیٹوں کی تو ہاتھ اٹھا کر کے آسمان کی طرف یہ کہہ رہی ہے، اے میرے رب، میں نے اپنا حق ادا کر دی ہے، اپنے جوان بیٹوں کے تیرے راہ میں شہید کروا دیا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر آنچ نہیں آنے دی۔ اے اللہ، تو اس کی شہادت کو قبول کر لے۔ وہ بھی ایک ماں تھی اور آج کی ماں ہیں جن کے گھر میں جوان بیٹا سوتا رہتا ہے، جوان بیٹیاں بے نماز پڑھے ہوئے، بغیر نماز پڑھے ہوئے بے نمازی کی شکلوں میں سوتی رہتی ہے، لیکن ماں کے اندر میں ایمان اتنی طاقتور نہیں ہے کہ وہ اٹھا کر کے مصلے پر کھڑی کر دے۔ لہذا میری ماں بہنوں، بزدل نہ بنیے اور اپنی اولاد کو بزدل بھی مت بنائیے۔ اللہ کا یہ حکم ہے کہ جو شکلیں، جو تدبیریں ہو سکتی ہے اپنی جسمانی قوت کے اعتبار سے، اس کو ہمیشہ اختیار کیا کرو۔ اپنے گھر کا کام خود کیا کیجیے، اپنے گھر کے کام اپنے ہاتھوں سے کیا کیجیے، اپنے ہاتھوں سے کھانا پکائیے۔ یہی ساری گھر کی عورتوں کے لیے ایک طاقت اور جسمانی قوت کے لیے بہترین نعمت ہے، لیکن آج مرد حضرات تو نماز نہیں پڑھیں گے، مسجد نہیں آئیں گے، چہل قدمی کرتے ہوئے یہاں تک کہ نہیں آئیں گے، وہ پارکوں میں ٹہلنے کے لیے جائیں گے، مشینوں پر ورزش کریں گے، جم میں جائیں گے۔ آج کی لڑکیاں یہاں وہاں سوتے گزارتی ہیں، موبائلوں پر بزدلی کی شکار بن جاتی ہیں، لہٰذا یہ ساری چیزوں کی وجہ سے آج ہم اور آپ بزدل، ہماری اولاد بزدل کی شکار ہو کر کے زندگی گزار رہی۔ تبھی تو دشمن جہاں چاہتا ہے مسلمان کی عزت و آبرو پر حملہ کر دیتا ہے، جہاں چاہتا ہے اس کی ہر ایک طرح سے ذلیل اور رسوا کرنے پر تل جاتا ہے۔ یہ کمی، یہ کوتاہی ہمارے لیے اس لیے ہے کہ ہم نے ان طریقہ اور ان اصول کو چھوڑ کر کے زندگی گزار رہے ہیں جن اصولوں کو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا تھا۔ تو ہمیشہ آدمی کو اپنی جسمانی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے اچھی ورزش کرے، اچھی طرح سے کھانا پینا کریں، اپنے ہاتھوں سے خود کام کیا کریں۔ مرد حضرات کے لیے محنت اور مشقت کے حکم دیا گیا ہے، لہذا ہمیشہ نبی کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کو اس طرح توجہ دلا کر کے اپنی امت کو باحوصلہ بنایا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں جب انگریزوں کا زمانہ تھا اور ہندوستان سے دین مٹتا جا رہا تھا، جگہ جگہ پر عیسائیوں کی تعلیم پھیلتی جا رہی تھی، لوگ مرتد ہوتے جا رہے تھے، اور انگریزوں نے مکمل طور سے اسلام کو مٹانے کے لیے
مسجدوں، مدرسوں، علماء سب کو ختم کرتا جا رہا تھا۔ حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید دہلوی علیہ الرحمہ جو خاندان شاہ ولی اللہ کے ایک بہترین چراغ تھے اور بڑے مضبوط و حوصلہ مند تھے، عمر بوڑھاپے کی ہے لیکن دلی کے جامع مسجد کے سرخ پتھروں پر روزانہ دوپہر کے وقت کڑکتی دھوپ میں وہ خوب دوڑا کرتے تھے، چلا پھرا کرتے تھے۔ لوگ کہتے تھے حضرت اس گرم پتھر پر آپ کیوں چلتے ہیں؟ جواب دیتے تھے کہ اس لیے چلتا ہوں کہ اگر مجھے کسی میدان میں انگریزوں کے مقابلہ کرنے کے لیے اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے اگر اسماعیل کو اگر چلنا پڑے تو آج وہ مشق کر کے رہے تاکہ کل ان کو سنگلاخ زمین پر گرم ریتوں پر چلنے میں کوئی مشکل نہ ہو، اس لیے میں چل کر کے مشق کر رہا ہوں۔ یہ ہے من قوہ، یعنی دشمنوں کا تعاقب اور دفاع کرنے کے لیے اس طرح سے کام کرنا۔ یہاں تک کہ دلی کے جمنا ندی جو آگرہ کی طرف بہتے ہوئے جاتی ہے، حضرت اس میں تیرا کرتے تھے اور چلا کرتے تھے، اور الٹے وہ کبھی کبھی سمت مخالف تیرا کرتے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے آپ اللہ والے ہو کر کے یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ جواب دیتے تھے کہ دریاؤں میں اس لیے مشق کر رہا ہوں تیرنے کا، اگر مجھے دین اسلام اسی لائن سے اگر پھیلانا پڑے اور انگریزوں کو بھگانا پڑے مجھے اور اسلام کو ہندوستان میں بچانا پڑے تو اسماعیل کو پانی کے راستے پر بھی مجاہدہ کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو، اس لیے ہم مشق کر رہے ہیں۔ کہاں گئے آج ایسے علماء؟ کہاں گئے آج لوگ؟ تو صرف تسبیحات بتانے والے پیر و مرشد ہیں۔ آج ہم لوگوں کی زندگی اسی طرح بزدلی کی شکار ہو گئی ہے۔ ہم لوگ کسی اللہ والے سے اگر جڑتے ہیں تو بس اتنا ہے کہ وہ ہم کو چند تسبیحات دے دیتے ہیں، یہ فلاں وقت میں پڑھنا، یہ وظیفہ پڑھنا، یہ صبح کا وظیفہ، یہ شام کا وظیفہ، یہ فلاں وقت کا وظیفہ۔ لیکن صحابہ کو دیکھیے وظیفے کے ساتھ ساتھ وہ میدان میں بھی اترا کرتے تھے، وہ وظیفے بھی پورے کرتے تھے تو گھوڑ سواری بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن آج ایسے بتانے والے نہیں، اور ہم لوگ اسی کو بڑا پیر سمجھ کر کے بیٹھ جاتے۔ میری ماں بہنوں ہمیشہ اپنے اندر حوصلہ پیدا کیجیے اپنے سے۔ اسی لیے بعض علماء کرام نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر گھر میں مرغی ذبح کرنا پڑے تو عورتیں بھی ذبح کر سکتی ہیں، تاکہ ان کے نظروں میں خون بہنے کا وہ ہمت ہو اور ان کے اندر چھری پکڑنے کی طاقت ہو، تاکہ اگر خدا نخواستہ کوئی دشمن اس کی عزت و آبرو پر حملہ کرے تو اپنی عزت کو بچانے کے لیے اتنا بھی اس کے اندر تدبیر کی کیفیت ہو۔ لہذا اگر ایک عورت اگر مرغی اپنے ہاتھ سے ذبح کر دیتی ہے تو وہ ذبیحہ اور اس کا ذبح کرنا جائز ہے اور صحیح ہے، تاکہ اس کے اندر سے وہ بزدلی کی کیفیت ختم ہو جائے اور حوصلہ اس کے اندر پیدا ہو جائے۔ اب تو یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، ریڈی میڈ کے کھانا کھاتے ہیں ہم لوگ۔ مرغی کوئی بھی ذبح کر دے غلط سلط بس بنا کر کے مسالے دار ذائقے کے ساتھ ہم لوگ لے لیتے ہیں۔ یہ سب سسٹم اب ختم ہو گیا۔ گھروں میں چاقو، گھروں میں سبزی کاٹنے والی چاقو چھریاں بھی ختم ہوتی چلی گئی۔ اب لوگ تو بالکل بنے بنائی چیزیں آن لائن بھی کھانے کا حساب بناتے چلے گئے لوگ۔ گھر کی ماں بہنیں بھی اسی طرح ہوتی چلی جا رہی ہے۔ لہذا میری ماں بہنوں اس کی وجہ سے آج دشمن ہم پر غالب ہے اور اللہ کی مدد اور نصرت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمایا من قوت من رباط الخیل، اگر تم کو گھوڑا پالنا پڑے، گھوڑ سواری کرنا پڑے، گھوڑے کو کھلانا پڑے، چونکہ اس وقت میں جنگ کے لیے اور جہاد میں استعمال ہونے کے لیے گھوڑوں کا استعمال کیا جاتا تھا، لہذا لوگ گھوڑے پالتے تھے، گھوڑوں کو کھلایا کرتے تھے اور گھوڑ سواری کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمانے کے حالات سے جو بھی دشمن سے بچنے کے لیے، دفاع کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت پڑے، آج جیسے گھوڑ سواری نہیں ہے، گھوڑوں کی وجہ سے گھوڑوں کے ساتھ میں جنگ کی کیفیت نہیں ہوتی تھی، جو حالات ہیں، جو تقاضے ہیں وہی کرنا چاہیے تاکہ انسان کے اندر میں حوصلہ رہے، خصوصاً مسلمانوں کے دلوں میں بزدلی کی کیفیت نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من رباط الخیل ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تاکہ تمہاری اس تیاری سے، تمہاری اس چہل پہل سے، تمہاری اس کوششوں سے، تمہاری اس نقل و حرکت سے دشمن کے دل میں اللہ روب بیٹھا دے گا۔ ظاہر ہے کہ ایک مسلمان شان و شوکت کے ساتھ زندگی گزارے گا، اسلامی لباس میں گزارے گا، اسلامی وضاقتہ میں گزارے گا، اسلامی طور و طریقت میں گزارے گا، تو اس کا ایک خاص اثر ہے،
اس کا خاص ایک اثر ہے، اس پر دشمنوں کے دلوں میں رعب بیٹھ جاتا ہے۔ ہمارے بہت بڑے استاد جو دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، مغفرت فرمائے، جنت میں اعلیٰ جگہ عطا فرمائے، فرماتے ہیں کہ دیوبند کے قریب ایک بستی تھی جہاں پر کسی وجہ سے ایک فساد کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور وہاں کے غیر مسلم لوگوں نے ایک مسئلہ بنا دیا، پروگرام بنایا کہ فلاں وقت میں فلاں دن مسلمانوں پر ہم لوگ حملہ کریں گے۔ لہذا کسی طرح سے یہ بات مسلمانوں تک پہنچی تو اس بستی میں ایک بڑے عالم دین تھے، اس نے کہا کہ یقیناً ان کی تعداد زیادہ ہے، ہماری تعداد کم ہے، لہذا ایسے موقع پر میں لوگ اگر حملہ کر دیے تو بہت نقصان ہو جائے گا، لہذا ہم لوگ کیا کریں؟ اسلامی طریقہ اور اسلامی کیفیت کو انہوں نے اپنایا اور بازار گئے اور تقریباً کم سے کم 400-500 ٹوپیاں خرید کر کے لائے، اور لا کر کے مسلمان نوجوانوں، بچوں اور عورتوں کے لیے جو اسلامی لباس، یہ ساری چیزیں خود خرید کر کے لا کر کے دیے، اور تمام نوجوان مسلمان، بوڑھے، بچے، جوان سب کو یہ تاکید کیے کہ دیکھو آج سے لے کر کے جب بھی تم گھر نکلو تو برابر تمہارے سر پر ٹوپیاں ہو، بغیر کسی ٹوپی کے نکلنا باہر نہیں۔ اور عورتوں کے لیے تاکید کیا گیا جب تم باہر نکلو تو بالکل حجاب کے ساتھ نکلو، تم پردے کے ساتھ نکلو۔ لہذا 2-4 چند دن مسلمان بچہ، نوجوان، بوڑھا سب لوگ اپنے سروں پر ٹوپیاں لے لے کر کے جب باہر نکلنا شروع کر دیے تو دشمنوں کے دلوں میں اور ان کی آنکھوں میں جب یہ کثرت سے نظر آنے لگے کہ ادھر بھی ٹوپی والے، ادھر بھی ٹوپی والے، ادھر عورتیں ہیں تو مسلمان نظر آتی ہیں، ادھر مرد بھی مسلمان نظر آتے ہیں، لوگوں نے دیکھا کہ ارے ہم لوگ تو یہ سمجھا کرتے تھے کہ مسلمانوں کی تعداد بہت کم ہے، ان کی تعداد مختصر ہے، ہم لوگ جو چاہیں گے کر دیں گے، لیکن مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے، یہ دیکھو ادھر بھی ٹوپیاں، ادھر بھی ٹوپی، ادھر بھی داڑھی والے، ادھر بھی برقعے اور حجاب والے، لگ رہا ہے مسلمانوں کی بڑی تعداد ہے، لہذا ان پر حملہ کرنا کہیں ایسا نہ ہو، ان سے لڑائی لینا کہیں ایسا نہ ہو ہمارے لیے ذلت اور شکست کا ذریعہ نہ بن جائے، اس لیے فوراً ان لوگوں نے ارادے کو بدل دیا۔ فرماتے ہیں حضرت نے صرف سر پر ایک ٹوپی اور سر پر ایک حجاب اسلامی لگا لینے سے اللہ نے اس کی برکت سے دشمنوں کے دلوں میں رعب بیٹھا دیا۔ آج تو داڑھی بھی اتر گئی، سر سے ٹوپیاں بھی اتر گئی، مسلمان ماں بہنوں کی سروں سے دوپٹے بھی نکل گئے، حجاب بھی نکل گئے، لہذا جب یہ ساری چیزیں ہو گئی تو اللہ رب العالمین بزدلی کی، ڈر کی اور خوف زدہ کر دیا ہم سب کو۔ اسی لیے حدیث پاک میں جب تم اللہ سے ڈرنا چھوڑ دو گے اور اسلام اور شریعت کی اطاعت کرنا چھوڑ دو گے تو پھر اللہ تیرے دل میں دہشت، خوف، ڈر پیدا ڈال دے گا، جو ہر چیز سے تم ڈرنے لگو گے۔ تو میری ماں بہنوں، یہ ساری چیزیں ہم کو اور آپ کو اختیار کرنی پڑے گی۔ اپنے اندر حوصلے کے ساتھ زندگی گزاریے، اپنے بچوں کو بزدل نہ بنائیے، ان کو صبح اٹھا کر کے ان سے چہل قدمی کروائیے، ان کے اندر میں اسلام اور دین کی تعلیم کے ذریعے سے اس کو باحوصلہ اور بہادر بنانے کی فکر اور کوشش کیجیے، ورنہ کل قیامت کے دن کہیں سوال اور جواب کے چکر میں ہم اور آپ پڑ نہ جائیں۔ اسی لیے اللہ فرمائے ترہبون بی عدو اللہ وعدوکم، تم اپنے دشمنوں کے لیے بھی، اپنے آپ بچنے کے لیے بھی یہ کام کرو، اور اللہ کے دشمنوں سے، اور ایسے دشمن جس کو اللہ ہی جانتا ہے، اور کل کتنے آئیں گے ایسے دشمن اس کو بھی اللہ ہی جانتا ہے، ہم اور آپ نہیں جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے کام کرو تبھی تمہارے اندر حوصلہ ہوگا، باقی مدد کرنا اللہ کی ذمے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت مدد فرماتا ہے جب ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ تو آگے اللہ فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ، یعنی اپنی اس تیاری کرنے میں، گھوڑے کے پالنے میں، جسمانی طاقت بنانے میں، قوت حاصل کرنے میں، دشمنوں کے دل میں رعب اور دبدبہ پیدا کرنے کے لیے کوئی ایسی چیز کا خریدنا اور رکھنا اور اس میں مال کا خرچ کرنا، یہ سب ثواب کا ذریعہ ہے، اللہ اس کا بدلہ تجھے آخرت میں دے گا، ظلم نہیں کرے گا۔ لہذا آج 25,000 30,000 کے موبائل ہر بچے، ماں بہن، بڑے بوڑھے سب کے ہاتھوں میں ہیں، لیکن گھر میں اگر تلاش کرو کہ اگر دشمن آ جائے تو اس سے مقابلہ، تقابل اور اس سے مقابلہ اور دفاع کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا چیز ہے،
کچھ بھی نہیں۔ کیا موبائل سے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ کیا آپ دشمن کی دفاع کر سکتی ہیں؟ نہیں۔ لہذا ایسی چیزوں کا اختیار کرنا بھی قرآن کی اور قرآن کی روشنی میں اور اس پر مال خرچ کرنا بھی ثواب کا ذریعہ ہے۔ لہذا میری ماں بہنوں، حالات ایسے ہیں اور اس وقت میں اس قدر کی حالات ہمارے اور آپ کے سامنے روزمرہ ظاہر ہو رہے ہیں، اس لیے ہمیشہ باحوصلہ رہیے، ہمیشہ اپنے ایمان کی طاقت اپنے اندر پیدا کیجیے، غیر غلط کھانے پینے سے بچا کیجیے، غیر غلط طریقوں سے بچا کیجیے، ایسے حالات اور ایسے لوگوں سے دوستی بھی مت کیا کیجیے جو آپ کو بزدل بنا دے، آپ کو دین سے دور کر دے، اسلام سے دور کر دے، آپ کے اندر میں بزدلی کی تعلیم دے دے۔ ایسے لوگوں سے بچنا بھی ضروری ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو کمزور اور کمزوری کی تعلیم نہیں دیا۔ ہم سب کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی امت کو اور اپنے صحابہ کو کبھی بزدل رہنے کی تعلیم نہیں دیا، بلکہ ہمیشہ ایمانی شان اور شوکت کے ساتھ جینے کی تعلیم دیا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ اگر دشمن کبھی آپ سے صلح کرنا چاہے تو آپ صلح کر لیجئے۔ یعنی ایسا ہوتا تھا کل مکہ اور مدینے میں کہ کبھی کبھی لڑائیوں کے سلسلے میں صلح کر لیا جاتا تھا اور پھر صلح پر قائم رہتے تھے۔ خود نبی کریم علیہ السلام معاہدہ فرماتے تھے، اس پر قائم رہتے تھے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہاں یہ دشمن کبھی معاہدے کو توڑ دے وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے، آپ توڑیے گا نہیں، آپ پیش قدمی نہیں کیجیے گا، آپ کسی طرح اقدام مت کیجیے گا، بلکہ ایسے موقع پر ان کا انتظار کیجیے اور اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْطَئُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اور اگر کوئی جنگی معاہدہ کرنے کے بعد بھی چھپ چھپا کر کے اگر کوئی حملہ کرے اور تدبیر ارادہ کرے تو اللہ فرما رہا ہے اللہ پھر آپ کے لیے کافی ہے۔ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اللہ آپ کے لیے کافی ہے۔ لہذا بہت سارے ایسے واقعات گزرے مدینہ طیبہ میں کہ دشمنوں نے معاہدہ کیا لیکن پیچھے پھر دشمن اس کی مخالفت بھی کر دیے۔ یہودیوں کی ایک بستی جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ بڑی خفیہ تدبیر اور چالاکی کر کے لوگوں نے دعوت دیا، رسول اللہ آپ میرے محلے میں آئیے، میری بستی میں آئیے، آ کر کے آپ دعوت دیجئے، بڑے بوڑھے مرد عورت سب اسلام کو قبول کریں گے، آپ تشریف لائیے، لوگوں کی یہ خواہش ہے۔ اس طرح سازش کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ بلائے۔ نبی پاک علیہ السلام تو یہ چاہتے تھے کہ ہر گھر کے ہر فرد مسلمان ہو جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے۔ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے تحقیق کرنے دیجئے، کہ ایسا تو نہ ہو کچھ اس کے خفیہ سازشیں ہو چکی ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں چلو چل کر کے دعوت دیں گے، سمجھائیں گے، کوئی ایسی بات ہوگی تو اللہ مدد کرے گا۔ لہذا نبی کریم علیہ السلام پہنچے ہیں۔ ان لوگوں کے ایک ارادہ ناپاک ارادہ تھا یہودیوں کا کہ ایک ایسی کمزور اور بہت ہی بوسیدہ دیوار کے سامنے اس کے سہارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھا دیں گے، اور جب وہ بیٹھ جائیں گے تو پیچھے سے کچھ بہادر نوجوان اس دیوار کو دھکا دے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا دیں گے، اور اس بہانے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو جائیں گے، ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی، ہم لوگ یہ کہہ کر کے بری ہو جائیں گے کہ دیوار گری جس کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نقصان ہوا ہے، ہم لوگوں کو اس کا عطا پتہ نہیں تھا، یہ خفیہ سازش تھی، ان کی تدبیر تھی۔ اللہ کیا فرمایا، دشمن کتنی تدبیر کر لے، دھوکہ دینے کی کوشش کرے، لیکن اگر آپ کی نیت ٹھیک ہے اور آپ صحیح ہے، حق ہے، تو اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اللہ کافی ہے۔ ہوا کیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہنچے تو حضرت جبریل علیہ السلام آ کر کے بتا دیے یا رسول اللہ یہ سازش ہے ان لوگوں کی، آپ واپس تشریف لے جائیے۔ نبی کریم علیہ السلام واپس تشریف لے آئے اور ان کی سازشوں کا پردہ کھلا، اور آپ کے علم میں یہ بات آئی کہ ان کی خفیہ سازش اور تدبیریں یہ تھی۔ کس نے بچایا؟ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اللہ کافی ہے۔ آج یہ کلمہ رٹیے، یہ کلمہ پڑھیے، یقین پیدا کیجئے
کہ دنیا کی پوری طاقت مل کر کے مسلمان کو مٹانا چاہے اور مسلمان اپنے علم عمل ایمان پر پختہ اگر ہو تو پھر ان حسبک اللہ، اللہ ہم سب کے لیے کافی ہے۔ لہذا عبادت ایمان میں پکا سچا ہو کر کے اللہ پر یقین کیجیے، ایسا نہ ہو کہ زبان سے اللہ کافی ہے اور بدمعاشیاں شرارتیں غیر غلط کام مسلمان کرتے رہے تو اللہ پھر ایسے لوگوں کی مدد نہیں کرتا ہے۔ فرمایا هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے ہمیشہ اپنی نصرت مومنوں کے لیے، اپنا ہاتھ اور اپنی طاقت اور اپنی نصرت اللہ رب العالمین مومنوں کے ساتھ فرماتا ہے اور اسی کی مدد کرتا ہے۔ تو میری ماں بہنوں، خلاصہ یہ ان تمام آیاتوں کی کہ ہم لوگوں کو بزدل بن کر کے زندگی نہیں گزارنی ہے، چاقو چوبند رہیے، ہمیشہ ہوشیار رہیے، اپنی صحت کو برقرار رکھیے، اپنے جوان بیٹے بیٹیوں میں حوصلہ ایمان پیدا کیجیے، ان کو نماز کے لیے بیدار کیجیے، دینی مجلسوں میں دلوں میں لے جانے کی اپنے اندر حوصلہ پیدا کیجیے، ان کو لائیے، ان کو دین سکھائیے، ان کو وہ قصے اور واقعات گھر میں تعلیمات کے طور پر میں ان کو سنایا کیجیے۔ صرف یہ قصے کہانیاں، یہ ناچ اور گانے میں بہلا پھسلا کر کے اپنے بچوں کی زندگی کو تباہ برباد نہ کیجیے۔ فلمی ناچ گانے اور سیریلوں کو دیکھ کر کے اپنے اندر بزدلی اور ایمان کو ختم مت کیجیے، ورنہ کل قیامت کے دن بڑا پچھتاوا ہوگا۔ اس لیے ایسے ماں بہنوں کے واقعات جن مسلمان ماں بہنوں نے قربانیاں دی ہیں اور ہمیشہ تیاریاں رکھی ہے، ان لوگوں کے واقعات اور حکایات اور قصے پڑھا کیجئے، سنایا کیجئے اپنے بچوں میں، شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کے اور آپ کے بچوں میں ہمیشہ دین ایمان میں قوت اور طاقت پیدا فرما دے۔ دوسری بات معلوم یہ ہوئی کہ ہمیشہ دشمن کے دلوں میں اگر وہ دبدبا بیٹھانا ہے تو اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اسلامی تعلیمات کا عمل اور ان کی تعلیمات کو فالو کیجئے، اسلامی وضاحت، لباس، حیا، پردے، یہ سب کو خوب اختیار کیجئے، انشاءاللہ بچانے والا اللہ ہے۔ تیسری بات معلوم یہ ہوئی، دشمنوں سے بچانے کے لیے اگر مال خرچ کرنا پڑے اور کوئی ایسی چیز خریدنی پڑے تو اس سے ثواب ملتا ہے اور یہ بہت ہی اچھی چیز ہے، اللہ کو بھی پسند ہے۔ چوتھی بات کہ اگر کوئی دشمن صلح کرنا چاہے، معافی تلافی ہو جائے تو پھر اس سے درگزر کیجئے اور اللہ پر بھروسہ کیجئے، اللہ ہی کافی ہے اور اللہ ہی مسلمانوں کے لیے مدد کے لیے کافی ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنے رب سے جڑ کر کے رہیں تو انشاءاللہ ہمیشہ کامیابی ملے گی اور ہمیشہ ہم سب کامیاب ہوں گے۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی توفیق دے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے کو حاضری نہیں ہوگی، انشاءاللہ اس کے بعد پھر آؤں گا۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربی انی مغلوب فانتصر۔ اے اللہ ہم سب تیرے کمزور بندے ہیں، تیری مدد کی ضرورت اور محتاج لوگ ہیں۔ اے اللہ ہم سب گناہوں سے اس قدر بزدل ہو گئے ہیں اور دلوں پر اس قدر گناہ حاوی ہے جو ڈر، خوف، دہشت کی کیفیت میں زندگی گزرتی ہے۔ اے اللہ ہم سب کو حوصلہ عطا فرما دیجیے، ایمانی قوت، ایمانی رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائیے۔ یا ارحم الراحمین، دشمنوں کی چال بازیاں اور اس کی تدبیروں سے مسلمان بھائی بہنوں، بزرگوں، بچوں بچیوں سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے گنہگاروں کو معاف کرنے والا پروردگار، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، غلطیوں کو درگزر فرما دیجیے، پردہ پوشی فرما دیجیے اور چھوٹی بڑی ہر طرح کی نیکیوں کی توفیق نصیب فرمائیے، ہمیشہ صحیح اور سچے کام کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ نمازوں کی پابند ہم سب کو بنائیے، نمازوں سے اللہ ہم سب کو محبت عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ دینی کام میں چاق و چوبند اور حوصلہ افزائی عطا فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، اپنے رحمت کے سایوں میں ہم سب کی مدد اور فضل فرما دیجیے۔ اے اللہ اس مجلس قرآن کو بے حد قبول فرمائیے۔ جتنے ماں بہنیں حاضر ہوئی، اللہ سب کی حاضری کو آنے کو قبول فرمائے، سب کی زندگی میں دین ایمان کی کیفیتیں پیدا فرما دیجیے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائیے، آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائیے، صحت اور عافیت، روزی رزق میں برکت، رحمت، عافیت نصیب فرما دیجیے، ہر ایک کی دینی دنیاوی ضرورتیں جائز پوری فرما دیجیے،
نافرمان اولادوں کو فرما بردار بنا دیجیے۔ جن گھروں میں جھگڑے تکرار نا اتفاقیوں سے لوگ زندگی گزارتے ہیں اور بیزاری اختیار کرتے ہیں، اللہ صلح کی توفیق نصیب فرمائیے۔ دین سے جو لوگ بیزار ہیں، دین کی محبتیں عطا فرما دیجیے۔ اللہ قرآن کی زندگی سے ہم سب کو قریب فرما دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو صحت اور عافیت عطا فرمائیے، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرمائیے۔ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم رحمتوں سے قبول فرمائیے۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔